کامیابی کے لیے جب قدس کی ریلی ہوتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں ہیں بھائی جو جنت البقیع کے لیے چیخ رہے تھے، وہ قدس میں کیوں نہیں آئے؟ اور جب جنت البقیع کا احتجاج ہوتا ہے تو یہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں گئے جو قدس کی ریلیوں میں تھے۔ یہ جو آپس میں ٹکراؤ پیدا ہوا ہے یہ دشمن کی سازش ہے جو وہ استعمال کر کے ہمارے ذہن سے کھیلنا چاہ رہا ہے۔ اب ایک لقمہ اور اس میں آ گیا کہ بیت المقدس کا احتجاج اہل سنت کی ذمہ داری اور جنت البقیع کا احتجاج شیعہ کی ذمہ داری۔ آپ مجھے بتائیے کیا جنت البقیع سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ سرکار امام تو صرف 4 ہیں، صحابی 10,000 دفن ہیں، نبی رحمت کے بڑے بڑے صحابہ کا یہاں دفن کیا گیا ہے، نبی کے اعزاء، نبی کے اقربا، ارے ام المومنین ام المسلمین تک سے یہ روایت ہے کہ میں بقیع کی قبر پہ جاتی تھی اور آتی تو کسی نے پوچھا کیا نبی نے منع نہیں کیا؟ تو کہا نہیں، نبی نے تو منع نہیں کیا قبر پہ جانے سے۔ اب جو امت اپنی ماں کی بھی بات نہ مانے، اب اس کے آگے تو لفظ بھی نہیں کہہ سکتا میں، صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پہ۔ دیکھیے دونوں احتجاج اپنی جگہ ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے بات واضح کر دوں تاکہ بچوں کے سمجھ میں بات جلدی آ جائے۔ ایک عربی کی حکایت ہے، ایک عربی کی کہانی۔ یوں تو کہانی بچوں کے لیے ہوتی ہے مگر کبھی کبھی کہانی کی مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے کہ اگر یہ سمجھ میں آ جائے۔ کہانی اس طرح سے ہے کہ عربی زبان میں وہ کہتا ہے کہ ایک جنگل میں 2 بیل تھے، ایک لال بیل ایک کالا بیل، اور دونوں اپنے جگہ پر بہت طاقتور تھے۔ اتنے بڑے طاقتور تھے وہ دونوں کہ اس جنگل کا کوئی درندہ ان دونوں پر حملہ نہیں کر سکتا تھا، چونکہ ہر درندے کو یہ پتہ ہے کہ جیسے ہی ہم حملہ کرنے جائیں گے یہ دونوں طاقتیں مل کے ہمارا صفایا کر دے گی، ہمارا ختم کر دے گی ہم۔ ایک درندے نے ایک تجویز رچی۔ تجویز کیا تھی؟ کہ اس طاقت کو تقسیم کر کے مارا جا سکتا ہے۔ کاش میری مثال واضح ہو جائے۔ اس طاقت کو تقسیم کر کے مارا جا سکتا ہے۔ طاقتور لوگوں کو اپنی طاقت بھی پہچاننا چاہیے اور طاقت کی تقسیم کرنے والے درندے بھی پہچاننے چاہیے۔ سماج کو اپنی ایکتا اور اکھنڈتا کی تاریخ بھی معلوم ہونی چاہیے، طاقت اور قوت اور حیثیت کا اندازہ بھی ہونا چاہیے، اور وہ درندے بھی معلوم ہونے چاہیے جو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کر رہے ہیں۔ دونوں بیل اپنی اپنی جگہ طاقت میں دم سکشم ہے، مکمل ہے، دونوں کی طاقت اپنی جگہ ہے۔ درندے نے خواہش کی کہ ان کی طاقتوں کو پہلے ڈیوائڈ کیا جائے۔ پہلے ایک کو اپنے اعتبار میں لیا، اعتماد میں لیا کہ میاں وہ تو آپ کی طاقت کی وجہ سے بچ جاتا ہے، اگر آپ اس کا ساتھ لمحے بھر کے لیے چھوڑیں تو میں لمحوں میں اسے ٹھکانے لگا دوں۔ اب وہ تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ کی وجہ سے وہ بچ جاتے ہیں۔ اس نے کہا بڑی اچھی بات ہے، تعریف کسے اچھی نہیں لگتی؟ تعریف کسی کی کر دی جائے تو یہ کمال نہیں ہے، تعریف سن کے خوش ہونا کمال نہیں ہے، تعریف کے پہلو میں چھپے ہوئے زہر کو دیکھ لینا کمال ہے۔ کہ کس نیت سے تعریف ہو رہی ہے، کس نیت سے تعریف ہو رہی ہے، کس مقصد سے تعریف ہو رہی ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری اور اہم ہے۔ اس نے جا کے کہا کہ بیل صاحب کو سمجھایا کہ سمجھ جاؤ تمہاری طاقت کی وجہ سے ہم انہیں مار نہیں پاتے، ورنہ ہمیں تو ایک موقع مل جائے ہم ان کو ختم کر دیں۔ انہیں بھی ایک دن سمجھ آ گیا۔ اس نے کہا ایسا کیا کہ جاؤ تم، میں آج اس کا ساتھ نہیں دوں گا اکیلے۔ ظاہر ہے درندے نے اسے تنہا پایا تو تنہا پا کر چیر پھاڑ کر کے اس کو ختم کر دیا۔ جب ایک طاقت اس نے ختم کر دی تو اب ان سے ملاقات کے لیے آیا۔ غور کیا آپ نے؟ بلکہ واقعہ اور آگے میں اس کو زیادہ جان نہیں تھا۔ وہ پہلے دوسرے کے پاس گئے اور اس سے بھی یہی کہا، اسی کا نام تو کورٹنیتی ہے، اس سے بھی یہی کہا کہ وہ تو تمہاری وجہ سے اسے چھوڑ دیتا ہوں،
ورنہ اسے مجھے مارنے میں کتنی دیر لگے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جب تم اسے مارو گے تو میں نہیں آؤں گا، یہ تو پہلے ہی کہہ چکے تھے، اس لیے پہلے اس نے اسے مارا، پھر اس نے اسے مارا۔ درندہ باقی رہ گیا، طاقتیں ختم ہو گئی۔ درندہ کیوں باقی رہ گیا، طاقتیں کیوں ختم ہو گئی؟ درندہ اس لیے باقی رہ گیا کہ اس نے اپنے دماغ سے دوسرے کے دماغ کو کھیلنا شروع کر دیا۔ تو جیتتا وہی ہے جس کا دماغ اچھا چلتا ہو، طاقتیں نہیں جیتتی، ذہانتیں جیتتی ہیں۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، طاقتیں نہیں جیتتی ہیں، ذہانتیں جیتتی ہیں۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں یہودیت کی تعداد کتنی مختصر ہے، مگر وہ پوری دنیا کی اکنومیکل پر قبضہ کیے ہوئے ہے، قبضہ جمائے ہوئے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی سازش ہی یہ ہے کہ ہم متحد بن کے رہیں مگر دوسروں کو متحد نہ ہونے دیں، اس لیے تفرقہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ بتائیے شیعہ قوم جو اس کی آنکھوں میں کھٹک رہی ہے، اس لیے کہ اسے بھی تو یہ معلوم ہے، جملہ سن لیجئے، اسے بھی تو یہ معلوم ہے، یہودیت اور نصرانیت کو یہ معلوم ہے کہ ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں رکنے والے کون ہیں اور ہمارا مقابلہ چھوڑ کے بھاگنے والے کون ہیں۔ اسے تو یہ معلوم ہے کہ کون رکے تھے مقابلے کے لیے اور کون بھاگے تھے۔ اس لیے پوری یہودیت یہ جانتی ہے کہ ہمارا مقابلہ اگر کوئی قوم کر سکتی ہے تو دیدار قوم کر سکتی ہے، باشعور قوم کر سکتی ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں پر پوری دنیا کی سپر پاور قوت اگر ہم سے لرزہ براندام ہے تو اس لیے لرزہ براندام ہے، ہمارے پاس طاقت و ذہانت نہیں ہے، بلکہ ہم ایسے مبدأ فیض کرم سے جڑے ہوئے ہیں جس کے پاس عصمت ہے، اقتدار ہے، اقتدا ہے، جسے دکھانے کے لیے بہترین راستہ ہے، جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جن کی معرفت بہت ضروری ہے۔ لہذا آل محمد کے در سے ہم متصل ہیں، متمسک ہیں، تو پوری کائنات ہم سے خوف زدہ ہے۔ اب ہمیں بھی اس بات کو محسوس کرنا چاہیے کہ ہم آپس میں ٹکڑوں میں نہ بڑھ جائیں، کوئی درندہ ہماری طاقت کو ختم نہ کر دے، کوئی جاہل آ کے ہمارے درمیان اختلاف نہ پیدا کر دے، کوئی کم پڑھا لکھا آ کے ہمارے نوجوانوں کو دو حصوں میں تقسیم نہ کر دے۔ نظریات سب کے سنیے مگر اتحاد اپنا برقرار رکھیے۔ ہر آنے والے کو ممبر پہ عزت دیجئے مگر ہر بات کو دل میں جگہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ ہاتھوں کے اشاروں سے اڑا دیا کریں، کچھ اچھی ہوں تو دل میں بٹھا دیا کریں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ نفسیاتی طور بتائیے بیت المقدس کیا ہے اور جنت البقیع کیا ہے؟ اس میں لڑائی اور جھگڑے کی کوئی عنوان ہے؟ جنت البقیع کیا ہے؟ اصحاب کی قبریں، اہل بیت کی قبریں، نبی کی جانثاروں کی قبریں، تو ان کے لیے انہدام اگر ان کا ہوا ہے تو احتجاج ضروری ہے کہ نہیں؟ لفظ بدلو میرے عزیزوں، اگر توجہ کیجئے گا، اگر قبلہ اول بیت المقدس مسجد اقصی وہ مکان ہے جہاں سے نبی کو معراج عطا ہوئی تھی، تو جہاں سے عبدیت کو معراج عطا ہو، اگر وہ جگہ لائق احترام ہے تو وہ ذوات جنہوں نے بشریت کو معراج کرائی وہ لائق احترام نہیں ہوگا؟ اگر وہ مسجد اقصی جو قبلہ اول ہے، اگر وہ مسجد اقصی جو قبلہ اول ہے اگر وہ لائق احترام ہے، تو بیت المقدس کے بعد یہ جنت البقیع جو ہمارا قبلہ دل ہے، کیا یہ قابل احترام نہیں ہے؟ میرے عزیزو، اگر وہ مسجد لائق اعتبار ہے تو وہ مسجود ملائکہ نہیں ہے جنہوں نے سجدوں کی آبرو بچانے کے لیے اپنے وجود کو قربان کر دیا۔ تو جیسے مسجد قابل احترام ہے ویسے مسجود قابل احترام ہیں، سجدوں کی آبرو رکھنے والے۔ اگر جس جگہ سے معراج ہو رہی ہے وہ جگہ باعظمت ہے تو جنہوں نے بشریت کو معراج کرائی ہے وہ جگہ بھی قابل ہونا چاہیے، قابل احترام ہونا چاہیے۔ اس طرح اگر ہم جنت البقیع کا احترام کر رہے ہیں تو ہمیں بیت المقدس کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ ہم بیت المقدس کا احترام کر رہے ہیں تو ہمیں جنت البقیع کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ جنت البقیع بھی مسلمانوں کی ہے اور بیت المقدس بھی مسلمانوں کا ہے۔ اسے مسلکوں میں بانٹنے کی کوشش نہ کرو، اسے خانہ دل میں جگہ دے کے ظالم کے خلاف احتجاج کرو۔